بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطاب ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابی وخص المستنبطین منہم بمزید الاصابۃ والثواب والصلاۃ علی النبی وآلہ واصحابہ والسلام علی ابی حنیفہ واحبابہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا وسیلتنا فی الدارین۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل یوم من الاوان المقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ثم بداع ابی بکر وعمر وعن علی وعثمان ذی الکرم۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل جلالہ وعمن والہ وعظم شانہ وتم برہانہ وجل ذکرہ وانتشرہ ثناء۔ اور اس کے پیارے حبیب حضور سرور کائنات فخر موجودات ویسے تخلیق کائنات محبوب مالک کائنات سلطان الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار بربار میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں نوجوانان اسلام حاملین عقیدہ اہل سنت، آج کی یہ بابرکت و خوبصورت محفل پاک ماہانہ 11ویں شریف درس قرآن کے حوالے سے مقاد پذیر ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال معاونین کی معاملت منتظمین کے انتظام کو اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول و مقبول فرمائے، اور آپ کی مسجد کے امام و خطیب میری مراد محبی و مخلصی حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد شعیب صاحب رب ذوالجلال ان کے علم اور عمل میں برکات کثیر عطا فرمائے۔ اور اس موقع پر آج مجھے یہ دلی خوشی ہو رہی ہے کہ مسجد کی توسیع ہوئی۔ آپ نمازی حضرات بالخصوص انتظامیہ مسجد ہاضہ بھائی عبدالرزاق قطاری صاحب ہیں، سیف اللہ بڑائی صاحب، ڈاکٹر عبدالشکور صاحب، جتنے بھی ان کے متعلقین متوسلین منتظمین ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ رب ذوالجلال ان کے رزق میں جان مال اولاد میں برکات کثیر عطا فرمائے۔ آپ نے توجہ کے تمام ترزاویے میری طرف رکھنے ہیں، مختصر وقت میں چند باتیں آپ کو گوشگزار کرنی ہیں۔ طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے، بس نیت سے اس ارادے سے چلے آیا ہوں تو روحانی غذا یہ ذکر کی صورت میں مل جائے گی،
جو جسمانی بیماری ہے تو کوئی نہیں ڈاکٹر عبد شکور ہوئے گا جنہوں ویکھاں گے نہ وہ کی کر دے ساڑھے نال اس وقت کفیت ہے میرا بی پی بھی لو ہے تو سر شدید درد ہے لیکن انشاءاللہ اللہ خیر فرمائے گا ذکر کا صدقہ مسلسل یہ محافل کا سلسلہ ہوتا ہے کل دن کو بھی تھی رات دوستانہ میں تھی 1 بجے ہے ابھی ادھر ہے دن 10 بجے پھر جھانگ کے اندر ہے پھر جمعہ پڑھانا ہے تو یہ مصروفیت ہے بس اللہ رب العزت قبول فرما لے بتانے کا مقصد یہ تحدیث نعمت ہے اللہ رب العزت قبول فرما لے تو جب میرے ساتھ بھائی عبدالرزاق نے رابطہ کیا تھا تو میں نے عنوان کے متعلق پوچھا تھا تو ہمارا عنوان یہ طے پایا تھا کہ کیونکہ 13 رجب المرجب کو مولا مشکل کشا کی ولادت ہے تو اس حوالے سے ہم ذکر علی کریں گے اور یہ اہل سنت و جماعت کا سٹیج ہے اور سنیوں کی مسجد ہے الحمدللہ سنی ہوتا ہی وہی ہے جس کے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہو اور دوسرے ہاتھ میں آل محمد کا دامن ہو ہم اصحاب محمد کے بھی نوکر ہیں آل محمد کے بھی نوکر ہیں اور میرا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ انبیاء کے بعد بالتحقیق جو افضل ہستی ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ہستی ہے اور یہ صرف میرا عقیدہ نہیں بلکہ میری جماعت کا یہی عقیدہ ہے اور جمہور کا بھی یہی عقیدہ ہے انبیاء کے بعد بالتحقیق جو افضل ہستی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے ان کے بعد سیدنا فاروق اعظم ان کے بعد حضرت عثمان غنی اور ان کے بعد مولا علی جو سورۃ مبارکہ میں نے تلاوت کی رب ذوالجلال نے فرمایا والعصر مجھے قسم ہے عصر کی ان الانسان لفی خسر سارے انسان خسارے میں ہیں یہاں عصر کی قسم یاد فرمائی عصر کی قسم کیوں یاد فرمائی پہلا قول یہ ہے مفسرین فرماتے ہیں یہاں عصر سے مراد نماز عصر ہے کیونکہ رب ذوالجلال نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی فرمایا سارے نمازوں کی حفاظت کرو بالخصوص درمیان والی نماز یعنی نماز عصر نماز عصر کی حفاظت کا تاکیداً حکم فرمایا گیا فرماتے ہیں کہ یہاں پر رب ذوالجلال نے نماز عصر کی قسم یاد فرمائی فرمایا مجھے قسم ہے نماز عصر کی ان الانسان لفی خسر سارے انسان خسارے میں ہیں اور عصر کی قسم دوسری وجہ یہ ہے کیوں یاد فرمائی اس لیے کہ آپ جب بھی اپنے مرنے والے کو دفن کرتے ہیں آپ صبح کے وقت کریں یا شام کے وقت کریں رات کے وقت کریں یا دن کے وقت جب آپ دفن کر کے واپس پلٹتے ہیں نکیرین اس کے بعد جب آتے ہیں سوال و جواب کے لیے اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں تو وہ قبر کے اندر جو جانے والا ہوتا ہے اور نکیرین جس سے سوال و جواب کرنے والے ہوتے ہیں جب وہ اٹھ کر بیٹھتا ہے تو اس کے سامنے عصر کا وقت ہوتا ہے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے آپ دفن جس وقت مرضی کریں جب نکیرین سوال و جواب شروع کرتے تو اس کے سامنے نماز عصر کا وقت ہوتا ہے اور جو بندہ مومن ساری زندگی نمازی پابندی سے پڑھتا رہا ہے نمازی کی پابندی کرتا رہا نماز پڑھتا رہا سجدے پہ سجدے کرتا رہا اور اس نیت اور ارادے سے نمازیں پڑھتا رہا یہ نماز عبادت خدا کی ہے اور ادا مصطفیٰ کی ہے جو اس نظریے اور عقیدے سے نمازیں پڑھتے پڑھتے قبر میں جاتا ہے نکیرین آتے عصر کا وقت ہوتا ہے تو حدیث پاک ابھی کمپلیٹ نہیں عصر کا وقت ہوتا ہے اگلا معاملہ یہ ہے کہ جب نکیرین سوال و جواب شروع کرتے ہیں یہ جو دنیا میں نمازیں پڑھتا رہا عاشق مصطفیٰ یہ فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں ٹھہرو تمہارے سوالوں کا جواب بعد میں دیتا ہوں سورج غروب ہونے والا ہے عصر تو پڑھ لینے دو اگر کھنجی والے اتنے سامنے آ جانا تھوڑا ماحول بن جائے گا تو بہت دور بیٹھا اتنے سامنے آ جائے شفقت فرماؤ تھوڑا تشریف لے آئیں ادھر میرے سامنے آئے آپ توجہ آپ کی میری طرف رہے درود شریف پڑھیے گا ایک بار تو اس لیے یہاں عصر کی قسم یاد فرمائی گئی کیونکہ جو وہ مرنے والا قبر میں جاتا ہے نکیرین سوال جواب شروع کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے فرشتوں ٹھہرو تو صحیح دیکھ نہیں رہا سورج غروب ہونے والا ہے میری عصر کی نماز رہتی ہے
پہلے اثر پڑھ لینے دو، پھر تمہارے سوالوں کا جواب بھی دیتا ہوں۔ جب وہ نماز کی تیاری شروع کرتا ہے، ابھی حدیث کمپلیٹ پھر بھی نہیں، حدیث ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی، فرمایا کہ جب وہ عصر کی تیاری شروع کرتا ہے نا، رب ذوالجلال فرماتا ہے فرشتوں واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، تم اس سے کیا پوچھو گے؟ اس سے سوال جواب کرنے ہیں، تم اس سے پوچھو گے میں ربوں کا جو نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو گیا، وہ جانتا ہے نماز عبادت خدا کی ہے، جو عصر کی تیاری میں ہے وہ جانتا ہے میرا خدا ہے، میں نے اس کو حضور سجدہ کرنا ہے، جو اتنا تیار ہو گیا ہے۔ اب اس سے پوچھو گے میں ربوں کا تیرا رب کیا ہے، جواب آ نہیں گیا، نماز کی تیاری میں واپس آ جاؤ۔ کیا تم اس سے پوچھو گے ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ فرمایا نماز ہے ہی دین اسلام میں، اور کسی دین میں نماز نہیں ہے۔ نماز جو عبادت ہے کسی دین میں نہیں ہے، کسی دھرم میں نہیں ہے، یہ دین اسلام میں ہے۔ رب فرمائے گا فرشتوں تم دین اسلام کے بارے سوال کرو گے، جو نماز کی تیاری میں ہے وہ یہ جانتا ہے کہ میرا دین دین اسلام ہے۔ فرمایا اس سے پوچھو گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، مصطفیٰ جان رحمت کے بارے پوچھو گے جو نماز کی تیاری میں ہے، یہ جانتا ہے نماز عبادت خدا کی ہے اور ادا مصطفیٰ کی ہے، ادا مصطفیٰ کی ہے۔ تو فرمایا واپس آ جاؤ، اس سے کیا سوال جواب کرنے ہیں؟ فرشتے واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ اس لیے فرمایا والعصر، مجھے قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر۔ اب تیسری صورت اور تیسری وجہ مفسرین نے جو بیان کی، یہاں عصر کی قسم کیوں یاد فرمائی؟ فرمایا کہ اس لیے یہاں عصر سے مراد ہے زمانہ، مطلقاً زمانہ ہے، رب نے زمانے کی قسم یاد فرمائی۔ فرمایا مجھے قسم ہے زمانے کی۔ زمانے کی قسم کیوں یاد فرمائی؟ یہ زمانہ بھی رب ذوالجلال کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ جو وقت ہے یہ بندے کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے۔ اب وقت دیکھتے اس کے اندر جو تغیر اور تبدل ہے، کبھی دن ہے، کبھی رات ہے، کبھی ماہ ہے، کبھی سال ہے، اس زمانے کے اندر جو تغیر اور تبدل ہے یہ زمانہ بتا دیتا ہے، یہ وقت بتا دیتا ہے۔ پہلے تو بچہ تھا اب جوان ہو گیا ہے، اب جوان ہوتا تو بوڑھا ہو جانے والا ہے، پھر بوڑھا ہوگا چارپائی کے ساتھ آ کے لگے، یہ وقت بتاتا ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے یہاں پر زمانے کی قسم یاد فرمائی۔ اور دوسری وجہ یہ علمی بات ہے، یہ شعیب صاحب سمجھے کو فرماتے ہیں زمانہ یہ ایک عجیب چیز ہے۔ زمانہ عجیب چیز کیوں ہے؟ فرماتے ہیں ہم اسے معدوم کہیں، معدوم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کے اندر دن ہیں، رات ہیں، سال ہیں، یہ کم بھی ہوتا ہے بڑھتا بھی ہے۔ جو چیز کم بھی ہو بڑھے بھی صحیح، وہ معدوم نہیں ہوتی، وہ موجود ہوتی ہے۔ اچھا چلو کہتے ہیں موجود کہیں، پھر زمانے کی تین قسمیں ہیں۔ ماضی وہ تو گزر گیا، وہ بھی موجود نہیں ہے، ماضی تو گزر گیا وہ موجود نہیں۔ دوسرا مستقبل ہے، ابھی وہ آیا نہیں، وہ بھی موجود نہیں۔ فرمایا حال ہے، یہ بھی تقسیم کو قبول نہیں کرتا، یہ علمی بات ہے۔ وہ کہتے حال تقسیم کو قبول نہیں کرتا، اس کے اجزاء نہیں ہو سکتے۔ ماضی ہے تو وہ موجود نہیں، مستقبل ہے تو وہ موجود نہیں، حال ہے تو وہ تقسیم نہیں ہو سکتا۔ اب وہ کہتے سمجھ نہیں آتی اسے موجود کہیں یا معدوم کہیں۔ اس لیے فرمایا والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، فرمایا سارے انسان خسارے میں۔ چوتھی وجہ اور چوتھا قول یہ ہے، فرمایا یہاں پر عصر سے مراد مطلقاً زمانہ نہیں، اب یہ عاشقوں کے نظر ہے۔ فرمایا کہ یہاں پر زمانہ مصطفیٰ مراد ہے۔ رب فرماتا ہے حبیب پیارے مجھے تیرے زمانے کی قسم، تیرے زمانے کی قسم، والعصر، حبیب تیرے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں ہیں۔ اب پھر زمانہ مصطفیٰ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے کچھ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے، حضور کے زمانے میں یہ تھا، 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 آپ بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب میں جو جملہ دینے والا ہوں یہ دل کے کانوں سے سننے والا ہے، اگر سمجھ آ جائے تو کنجوسی نہیں کرنی، دل سے سبحان اللہ کہنا۔ میں نے کہا مولوی جی یہ رٹ لگانے والے نبی کے زمانے میں تھا، نبی کے زمانے میں تھا، نبی کے زمانے میں تھا۔ میں نے کہا دھیرے سے حوصلہ کر، سوچ کے مجھے اتنا بتا یہ زمانہ کس کا ہے؟ ہائے اب سمجھ آئیے تو محبت سے سبحان اللہ بھی کہیے۔
میں نے کہا یہ زمانے میں تو اور میں، یہ زمانہ کس کا ہے؟ زمانہ کس کا ہے؟ ارے بتا، قرآن و حدیث پڑھ کے بتا۔ کہنے لگا یہ زمانہ بھی مصطفیٰ کا ہے۔ میں نے کہا پھر ہم سے سوال، یہ نبی کے زمانے میں تھا جو ہو رہا ہے، جو نبی کے زمانے میں نہیں ہو رہا ہے؟ ہاں اگر قرآن کے خلاف ہے تب بتا، حدیث کے خلاف ہے تب بتا۔ رب ذوالجلال نے زمانہ مصطفیٰ کی قسم یاد کی، فرمایا حبیب پیارے مجھے تیرے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں ہیں، سارے انسان خسارے میں ہیں۔ انسان کی جو تخلیق اور پیدائش ہے نا، چار طریقے ہیں، چار طریقے۔ توجہ میری طرف کرے، یہ علمی بات ہے، میں موضوع سے ہٹا نہیں ہوں، میں موضوع پر ہوں، اور اسی صورت سے ہم نے آگے چلنا ہے، میں موضوع پر ہوں۔ اب پریشان ہو جائیں گے، ڈیسائیڈ تو ذکر علی ہوا تھا، کہاں جا رہے ہیں؟ میں موضوع پر ہوں، ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، فرمایا مجھے قسم ہے زمانہ مصطفیٰ کی، سارے انسان خسارے میں۔ اچھا، انسان کی تخلیق اور پیدائش چار طریقے سے، یہ بھی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے ماں بھی ہو باپ بھی ہو، مرد بھی ہو عورت بھی ہو، پھر انسان پیدا ہوتا ہے۔ جیسے تو اور میں پیدا ہوئے، ماں بھی اور باپ بھی، مرد بھی اور عورت بھی، پھر انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عورت ہو مرد نہ ہو، تب بھی انسان کی تخلیق اور پیدائش ہوتی ہے۔ جیسے حضرت بی بی مریم پاک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ یہاں عورت ہے، آپ بڑے میری طرف توجہ کریں گے نا، پھر بچوں کی باتوں کی کان میرے کان میں آواز نہیں آئے گی نا تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی۔ اس طرح مجھے نا تھوڑی سی تکلیف ہو رہی ہے گفتگو کرنے میں۔ اب میری طرف توجہ کریں، ان کی طرف، تاکہ میری توجہ بھی نہ جائے، آپ کی بھی توجہ نہ جائے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مرد بھی ہو عورت بھی ہو، پھر انسان پیدا ہوتا ہے، جیسے جناب کی اور میری پیدائش ہوئی ہے، مرد بھی ہے عورت بھی ہے، ماں باپ کی شکل میں۔ دوسری صورت یہ ہے عورت ہو مرد نہ ہو، پھر بھی انسان کی پیدائش ہوتی ہے، جیسے حضرت مریم جہاں عورت ہے مرد نہیں ہے، پھر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں انسان کی پیدائش ہوئی ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے مرد ہو عورت نہ ہو۔ بولیں بولیں، اب پہلی بار سنیں گے تو پھر بولنا پڑے گا نا اس بات پر۔ اب تیسری صورت یہ ہے کہ مرد ہو عورت نہ ہو، پھر بھی انسان کی پیدائش ہوتی ہے، جیسے حضرت اماں حوا، حضرت اماں حوا، حضرت آدم تھے مرد ہے عورت نہیں، رب نے حضرت اماں حوا کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا فرما دیا ہے۔ یہاں مرد ہے عورت نہیں، پھر بھی انسان پیدا ہوا ہے اماں حوا کی پسلی سے۔ عورت پسلی سے بنی ہے، حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا عورت پسلی سے بنی ہے تو پسلی ٹیڑھی ہوندی ہے، تینوں سیدھا نہیں کرنا، اسے ٹیڑھی تو کام لینا جے، ہاں انہوں سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے تو وہ ٹیڑھی رہے گی، سیدھی نہیں ہوگی۔ پسلی کو سیدھا کریں گے وہ سیدھی نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی۔ فرمایا یہ بھی پسلی سے بنی ہے، اسے ونگی کو لو کام لینا ہے، سیدھا نہیں کرنا، سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، پھر رہو گے ہوں شعیب صاحب کوئی کتاب ویکھ ہوا، ہوں کوئی مسئلہ کٹ ہوا، پھر کتاب جو کوئی نہیں نکلنا، وہی نکلنا جڑا تیرے منہ چو نکل گئے، مسئلہ پھر وہی ہے۔ اس لیے حضرت اماں حوا حضرت آدم کی پسلی سے پیدا ہو، یہاں مرد تو ہے عورت نہیں، یہ بھی رب کی قدرت ہے۔ اچھا، چوتھی صورت نہ مرد ہو نہ عورت ہو، نہ ہی مرد ہو نہ ہی عورت ہو، جیسے حضرت آدم نہ مرد ہے نہ عورت ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، پھر بھی رب ذوالجلال نے انسان کی تخلیق اور پیدائش فرما دی ہے۔ کہیے محبت سے سبحان اللہ۔ اگر میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں محبت سے کہے سبحان اللہ۔ یہ رب بتانا چاہتے ہیں لوگوں دیکھو یہ میری قدرت ہے، میں چاہوں تو مرد بھی ہو عورت ہو، پھر انسان تو یہ پیدا کروں، اگر چاہوں مرد نہ ہو عورت ہو پھر بھی پیدا کر سکتا ہوں، اگر چاہوں عورت نہ ہو مرد ہو پھر بھی پیدا کر سکتا ہوں، اگر چاہوں نہ مرد ہو نہ عورت ہو پھر بھی میں پیدا کر سکتا ہوں۔ حضرت آدم کے ماں باپ نہیں ہیں،
اور یہی وجہ ہے قرآن پاک کے اندر جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے نا، وہاں ماں باپ کے لیے دعا ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کا ماں باپ ہے ہی نہیں، بغیر ماں اور باپ کے ان کی پیدائش ہوئی، اس لیے حضرت آدم کے دعاؤں میں ماں باپ کے لیے دعا کا ذکر ہی نہیں۔ یہ رب ذوالجلال کی قدرت ہے۔ یہ 4 طریقے، 4 صورتیں تھے متفقن علیہ، ایک 5ویں صورت ہے، وہ ہے عاشقوں کے نزدیک، اگر قبول کر لو سبحان اللہ، نہیں کرو گے ڈبل سبحان اللہ۔ لیکن جب آپ سنیں گے آپ کو چاسنویں چاس آئے گی۔ عاشق کہتے ہیں، صوفیاء کہتے ہیں، یہ علماء محققین نے تو 4 طریقے کہے، یہ 4 صورتیں ہیں، لیکن عاشق اور عارف جو صوفیاء نے وہ کہتے ہیں 5واں بھی ہے، وہ یہ ہے مرد ہو، عورت ہو، ماں ہو، باپ ہو، لیکن کہتے ہیں وجہ یہ ہے باپ بھی بشر، ماں بھی بشر، آنے والا بشر نہیں۔ ہائے ہائے، کئی بولیے نا اگر سمجھ آئیے، یہ ہے میں نے کہا عاشقوں کی نظر میں حضرت عبداللہ بشر، حضرت اماں آمنہ بشر، گود میں آنے والے تیرے میرے نبی بشر نہیں ہیں اور نور بھی نہیں، بشریت بھی صفت ہے، نورانیت بھی صفت ہے۔ میں نے کہا بشر بھی نہیں، نور بھی نہیں، مراد حقیقت، حقیقت بشریت نہیں، حقیقت نورانیت نہیں۔ تیرے میرے نبی کی حقیقت وہ کیا ہے، وہ خدا جانے یا مصطفیٰ جانے۔ اس لیے بشریت بھی صفت ہے، نورانیت بھی صفت ہے۔ اس لیے گڑی کا تاجدار خواجہ یار محمد فریدی نے کہا تھا حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتھاں چپ دی جا ہے، اتھاں چپ دی جا ہے، علا کوئی نہیں سکتا۔ اور میں حدیث بھی پڑھ دیتا ہوں، سرکار نے خود فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی وفی روایت لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ ہاں بشریت صفت ہے، میں مانتا ہوں حضور کی بشریت کو، صفت ہے بشریت، نورانیت صفت ہے، حقیقت نہیں، حقیقت نہیں آپ کی، نہ نورانیت حقیقت ہے نہ بشریت حقیقت ہے۔ نورانیت بھی صفت ہے، بشریت بھی صفت ہے، حقیقت کیا ہے؟ لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، فرما میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ فرما والعصر ان الانسان لفی خسر، فرما مجھے قسم ہے عصر کی، سارے انسان خسارے میں ہیں، سارے انسان خسارے میں ہیں۔ اگر فرما الا الذین، مگر وہ لوگ، مگر وہ لوگ آمنو جو ایمان لے آئے، فرما وہ خسارے میں نہیں، جو ایمان لے آئے۔ اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ 2 حدیث متصل آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن توجہ سنیں گے آپ کو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ سرکار نے خود فرمایا، اور دونوں حدیثیں وارننگ سے شروع ہو رہی ہیں، یوں سمجھے دھمکی سے شروع ہو رہی ہے۔ لا یؤمن احدکم، تو میں سے کوئی بندہ بھی مومن نہیں، حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، فرما تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک فرما اپنے ماں باپ سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، بلکہ کریم آقا نے بات ہی ختم کر دی والناس اجمعین، والناس اجمعین، ساری انسانیت سے بڑھ کر جب تک مدینے کے تاجدار سے پیار نہیں کرو گے ایمان نہیں آئے گا۔ اب دوسری حدیث وہ متصل ہے، وہ بھی شروع ایسے ہوتی ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہ بھی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ اب ذرا آنکھوں میں آنکھیں ڈالیے، میری طرف توجہ کیجئے، حدیث کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ اگر حدیث کا ترجمہ اور حدیث کے جملے دل کو لگیں پھر کم از کم دل سے سبحان اللہ آنی چاہیے۔ تیرے میرے نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، فرمایا جب تک اس کی طبیعت میری شریعت کے مطابق نہ ہو جائے۔ کہیے یار محبت سے سبحان اللہ۔ حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، فرمایا جب تک اس کی طبیعت میری شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ یہ جملہ پھر سنیں اور اپنے اپنے گریبان کے اندر جھانکیں۔ کریم آقا نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا
جب تک اس کی طبیعت میری شریعت کتابیں نہ ہو جائے. آج تو اور میں نے شریعت کو طبیعت کتابیں کر لیا ہے. جو بات طبیعت کو اچھی لگے وہ تو ٹھیک ہے, جو مسئلہ اچھا نہ لگے وہ ٹھیک ہی نہیں. ہم نے شریعت کو طبیعت کتابیں کیا ہے. حالانکہ بندہ مومن کی شان یہ ہے, کوئی بات طبیعت کے مطابق ہو یا نہ ہو وہ یہ دیکھے شریعت کے مطابق ہے. کیونکہ میں نے شریعت کو طبیعت کتابیں نہیں کرنا, بلکہ طبیعت کو شریعت کے مطابق کرنا ہے. اس لیے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے. ایمان والا کون ہے؟ جس کی طبیعت شریعت کے مطابق ہو جائے. اپنی من مانی نہ کرے. کلمہ پڑھ لیا ہے, اب شتر بے مہار نہیں ہے جو من مانی کرتا پھرے, جو دل کرے کرتا پھرے. فرمایا نہیں, اب تیرے گلے کے اندر پٹا آ گیا, اب تو بند ہو گیا ہے. فرمایا اب تیری مرضی نہیں چلے گی. یہ وہ اور لوگ ہیں جو نعرے لگا رہے ہیں جو قرآن حدیث کے خلاف ہے, میرا جسم میری مرضی. فرمایا تیرا جسم ہی نہیں ہے. فرمایا یہ جسم تو خدا کا ہے, تو مرضی بھی خدا کی چلے گی یا محمد مصطفیٰ کی چلے گی, تیری مرضی کہاں چلے گی. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ خسارے میں نہیں آئے, جن نے طبیعت کو شریعت کے مطابق کر لیا. اور ایک اور حدیث کے اندر سرکار نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا, اور جس نے میری نافرمانی کی فرمایا وہ جہنم میں جائے گا. فرمایا جس نے میری اطاعت کی. اب تھوڑا سا میں آپ کے دل کے قریب جا کر دستک دینا چاہتا ہوں. ارے بھائی, جو بوڑھا تاش کے پھٹے پہ بیٹھ کر تاش کھیلتے کھیلتے نماز کو چھوڑے بیٹھا ہے, وہ اطاعت کیے بیٹھا ہے. کریم آقا نے فرمایا جس نے اطاعت کی وہ تو جنت میں جائے گا, جس نے نہیں کی وہ جہنم میں جائے گا. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, جو ہمارے بوڑھے تاش کے پھٹے پہ بیٹھ کر نمازیں چھوڑے بیٹھے ہیں وہ اطاعت کیا بیٹھے؟ جو نوجوان کرکٹ کے میدان کے اندر جمعے کی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں وہ اطاعت کر رہے ہیں. جو ہماری ماں بہنیں بیٹیاں گھروں کے اندر بیٹھ کر ڈرامے کی قسطیں تکتے تکتے رب کے سجدے چھوڑے بیٹھی ہیں وہ اطاعت کیا بیٹھی. بابا یہاں تو بوڑھے کی بھی مات ماری گئی, جوان کی بھی مات ماری گئی, گھر میں بیٹھنے والی ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی مات ماری گئی. انہیں پتا نہ تھا کہ جس کا کلمہ پڑا ہے اس نے کہا کہ مومن وہ ہے جو میری اطاعت کرے, طبیعت کو شریعت کے مطابق کرے. آج ہم ان کی نافرمانی کر کے قبر میں جائیں گے اور کیا منہ دکھائیں گے. فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور نیک اعمال کیے, نیک اعمال کیے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, فرمایا حق کے دامن کو تھامے رکھا. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, صبر کے دامن کو تھامے رکھا. اب اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا سے مراد کیا ہے, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سے مراد کیا ہے, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ سے مراد کیا ہے, وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ سے مراد کیا ہے. علامہ فخر الدین رازی کہتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا سے مراد ہے سیدنا صدیق اکبر. اب موضوع کی طرف میں آ گیا ہوں نا, لین پر میں نے اب چڑھا لیا گاڑی, آپ تو میرے ساتھ بولیے نا. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا سے مراد ہے سیدنا صدیق اکبر. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سے مراد ہے سیدنا فاروق اعظم. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ سے مراد ہے عثمان غنی. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ سے مراد ہے مولا علی. یعنی رب نے فرمایا کہ سارے انسان خسارے میں ہیں مگر وہ جو ان چار کے دامن کو تھام لیتے ہیں, فرمایا وہ خسارے میں نہیں ہے, وہ ایک دنیا میں بھی کامیاب ہے, اگلی دنیا میں بھی کامیاب ہے. فرمایا وہ خسارے میں نہیں ہے, ان چار کے دامن کو تھام لے. اور فرمایا آمنوا سے مراد صدیق اکبر, وعملوا الصالحات سے مراد فرمایا فاروق اعظم, وتواصوا بالحق سے مراد عثمان غنی, وتواصوا بالصبر مولا علی. آپ کا نام ہے علی, کنیت ہے ابو الحسن ابو التراب, لقب ہے شیر, اور والد کا نام ہے ابو طالب, والدہ کا نام ہے فاطمہ. 13 رجب المرجب کو ولادت ہوئی خانہ کعبہ میں. آج جب ہم علی علی کرتے ہیں نا, کچھ لوگ یہ طعنہ دینا شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ بریلوی عجیب ہیں, یہ بھی شیعوں کی طرح علی علی بڑا کرتے ہیں. میں نے کہا ارے بھائی میرا جملہ محبت سے سنیے گا, یہ شعیب صاحب کی نظر ہے. میں نے کہا رب نے میرے علی کو بنایا ہی ایسا ہے, اگر علی یاروں میں نہ ہو تو یار پورے نہیں ہوتے, رشتہ داروں میں نہ ہو تو رشتہ دار پورے نہیں ہوتے ہیں.
میں نے کہا اگر تو یاروں کا نام لیتا ہے تو علی یاروں میں بھی ہے، اگر رشتہ داروں کا نام لیتا ہے علی رشتہ داروں میں ہے۔ علی کے بغیر یار مکمل نہیں ہوتے، علی کے بغیر رشتہ دار بھی مکمل نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ رب نے مولا علی کا مقام بنایا ہی ایسا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ بازار سے خربوزہ خرید کر لائے تو آپ نے کھایا، وہ میٹھا نہ تھا۔ آپ نے کہا حضرت بلال کو یہ خربوزہ واپس کر آئیے، یہ ہم سے پیار نہیں کرتا۔ اب یہ معاملہ کیا عجیب ہے، بھی خربوزہ لائے وہ میٹھا نہیں نکلا، کہتے ہم سے پیار نہیں کرتا۔ اب یہ اگر کوئی حوالہ دیکھنا چاہے الحاوی للفتاوی کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی نے نقل کیا، میری لائبریری میں الحاوی للفتاوی موجود ہے، اس کے اندر یہ حوالہ موجود ہے۔ کہا علی نے بلال جو خربوزہ واپس کر رہا ہو، حضور کیوں؟ فرمایا ساڑھے نال پیار ہی نہیں کرتا تو واپس کر رہا ہوں، اسی کی کھانے۔ فرمایا حضور مطلب کیا ہے پیار نہیں کرتا؟ مولا علی نے کہا، میرے نبی نے فرمایا علی رب نے تیری محبت ہر شجر ہر بشر پر پیش کی ہے، تیری محبت ہر شجر، میں نے حوالہ دے دیا ہے، اب توجہ کرنا پڑے گی آپ کو ان باتوں پر۔ فرمایا کہ ہر شجر ہر بشر پر پیش کی ہے، شجر سے مراد درخت جتنے بھی ہوتے ہیں پھلدار، فرمایا ہر شجر پر پیش کی۔ جس شجر نے میری محبت کو پسند کر لیا رب نے اسے میٹھا بنا دیا، جس نے رد کر دیا اسے کڑوا بنا دیا ہے۔ اب میٹھے پھل جتنے بھی کھاتے ہو یہ علی سے پیار کرنے والے ہیں، میں حدیث پڑھتا ہوں۔ اور فرمایا کہ ہر بشر ہر انسان پر بھی پیش کیا، جس انسان نے میری محبت کو قبول کر لیا فرمایا اس کی طبیعت کے اندر نفاست آ گئی۔ فرمایا کہ جس نے نہ قبول کیا تو جناب والا آپ دیکھتے ہیں نا، میں نے جب یہ حدیث پڑھی نا الحاوی للفتاوی سے، پہلے میں سوچتا ہوں یار ساڑھے چنگے دعوت اسلامی نے جدو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کی میٹھے میٹھے، اور جدو میں حدیث پڑھی میں کہ صحیح کہنے نے یہ سنی میٹھے میٹھے نہیں ہونے علی نال پیار کر کے، آئے آئے نہیں یار کون ہے یار سبحان اللہ، کیونکہ سرکار مولا علی خود فرما رہے ہیں، پھر وہ میٹھے میٹھے ہو گئے۔ ٹھیک ہے نا، مولا علی کی جو محبت آ گئی، جس نے علی سے پیار ہی نہیں کیا اس کی شکل آپ دیکھ لینا پتہ چل جائے گا۔ اس لیے مولا علی نے فرمایا رب نے میری محبت، یہ سرکار نے انہیں بشارت دی، ہر شجر ہر بشر پر پیش کیا ہے۔ اور مولا علی المرضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علی اگر سارے لوگ تیری محبت پر جمع ہو جاتے رب جہنم پیدا ہی نہ کرتا، رب جہنم پیدا ہی نہ کرتا۔ اوے گویا رب نے جہنم بڑھائی علی دا دشمنوں واسطے۔ سنیو ہمیں کوئی فکر نہیں، الحمدللہ ہم اصحاب محمد سے پیار کرنے والے ہیں، آل محمد سے پیار کرنے والے ہیں۔ کوئی کہنے لگے یہ در والے یہ گھر والے، میں نے کہا یہ تقسیم میں ہم تو نہیں پڑھتے، لیکن ہمیں پھر بھی کچھ ہے، سنی در والوں سے بھی پیار کرتا ہے، گھر والوں سے بھی پیار کرتا ہے۔ حضرت علی المرضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے فرمایا کہ علی اگر سارے لوگ تیری محبت پر جمع ہو جاتے رب جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ اور یہ حضرت علی المرضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمیوں میں سردیوں والا لباس پہنتے، سردیوں میں گرمیوں والا لباس پہنتے۔ تو ادھر نہ دیکھنا ہوں، ٹھیک ہے، ہاں بس میرے حال ویکھنا تو میری گھڑی تے بھی نظر ہے تو میں نے پتہ بھی ہے، جو مین بندہ ادھر میں کہ چاس نہیں ہوگی۔ حضرت علی المرضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمیوں میں سردیوں والا لباس پہنتے، سردیوں میں گرمیوں والا۔ کسی نے کہا حضور عجیب معاملہ، گرمیوں میں سردیوں والا لباس، بھی گرمیاں ہوئے تو بندے کوٹ پایا ہوئے، یہ معاملہ عجیب ہی ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو سردیاں ہوں تو یہاں پھر وہ لباس ہو عام تھا، تو یہ عجیب تو بات ہے۔ حضرت علی گرمیوں میں سردیوں والا، سردیوں میں گرمیوں والا۔ کسی نے پوچھ لیا مولا علی عجیب معاملہ ہے، یہ مدارج النبوت کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے نقل کیا ہے۔ فرمایا یہ گرمیوں میں سردیوں والا، سردیوں میں گرمی والا، آپ کو گرمی سردی نہیں لگتی؟ مولا نے فرمایا نہیں، حضرت گرمیوں میں سردیوں والا پہنتے تو گرمی نہیں لگتی نا، سردیوں میں گرمی والا پہنتے ہیں سردی نہیں لگتی۔ کہا علی گرمی سردی نہیں لگتی؟ کہا نہیں لگتی۔ کہا کیوں؟ فرمایا گل وچ ہو رہے۔ کہا حضور وہ بات کون سی ہے؟ فرمایا بات یہ ہے
جب خیبر کا قلعہ میں نے فتح کیا تھا حضور علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے اور یہ دعا مانگی تھی، مولا میرے علی سے گرمی کو بھی دور کر دے، سردی کو بھی دور کر دے۔ فرمایا یہ حضور کی دعا کا نتیجہ ہے۔ پھر بندے نے پوچھا حضور وہ خیبر کے قلعے کے بعد ہی آگئی، وہ فتح آپ نے کیسے کیا تھا؟ وہ خیبر کا جو قلعہ تھا، اس کا جو دروازہ تھا، وہ وزنی کتنا تھا؟ آخر 3 دن صحابہ جاتے رہے۔ پہلے دن صحابہ گئے، 40 بندے نے اس دروازے کو ہلانے کی کوشش کی، ہل ہی نہیں سکا۔ کھولنا دور کی بات ہے، توڑنا دور کی بات ہے، اٹھانا دور کی بات ہے، ہلانا چاہا تو ہلا بھی نہ سکے۔ کتنے بندے؟ 40 بندے۔ اگلے دن 70 بندہ گیا، انہوں نے کھولنا چاہا، اٹھانا چاہا، کھولنا اٹھانا دور کی بات ہے، ہلا بھی نہ سکے۔ جب گئے نا پیر علی، اچھا بھی 40 بندے گئے نہ ہلا سکے، 70 بندہ گیا نہ ہلا سکے، تو پوچھنے والے نے پوچھ لیا بھائی وہ کتنا وزنی تھا؟ کتنا وزنی تھا جو 40 بندے نہ ہلا سکے، پھر 70 بندہ نہ ہلا سکا، وزنی کتنا تھا؟ شیخ محقق علی الاطلاق بالاتفاق شیخ عبدالحق مدد دہلوی نے مدارج النبوت کے اندر نقل کیا، کہتے پوچھنے والے جب پوچھا وزن کتنا تھا، انہوں نے کہا 700 من۔ کتنا وزن آئی؟ 700 من۔ آپ صرف حدیث کے جملوں پر توجہ کریں، باتیں توجہ کریں۔ اس وقت جوش خطاب یا دیگر معاملات نہیں ہیں، طبیعت نساز ان کو کہتے ہیں، لیکن جملوں پر قدر کریں، جملوں کی قدر کریں۔ اور میں نے حوالہ بھی دے دیا آپ کو، شیخ محقق علی الاطلاق بالاتفاق شیخ عبدالحق مدد دہلوی، یہ وہ ہستی ہیں جن کو ہر رات بلا ناگا حضور کا دیدار نصیب ہوتا تھا۔ مولا علی سے پوچھا گیا حضور 40 بندے گئے نہ فتح کر سکے، 70 بندہ گیا نہ فتح کر سکا، نہ ہلا سکا، یہ گل انی ہے تو پھر آپ دعا کر لیے، کوئی علم میرے نو الی نہیں لگن لگی، یہ گل جو لنگر والی تو پھر لنگر ہی کھان دیا، جے آتے تو میں 2-3 گلاں پورا کر رہا نا تو انہوں آپ توجہ ہے، سننا چاہتے ہیں؟ کتنا وزن ہے؟ بولیں بولیں، کتنا وزن ہے؟ کتنا وزن؟ 700 من۔ 40 بندے گئے ہلا نہ سکے، 70 بندہ گیا ہلا نہ سکے۔ اب توجہ آپ نے میری طرف کرنی ہے، میری طرف ذرا۔ جب مولا علی گئے وزن کتنا ہے؟ 700 من۔ جب مولا علی گئے نا، مولا علی آپ گئے ایک ہاتھ سے یوں پکڑا، ہلانا شروع کر دیا، بس انی ڈھلی سبحان اللہ جاؤ اے سنیو توڑے دے۔ اور وزن کنا ہے؟ تو یوں علی ہلا رہا رہے ایک ہاتھ سے، وزن کنا ہے؟ بولنا سبحان اللہ بول، یوں ہوا کے اندر ایک ہاتھ میں لہرا رہے۔ یہ ہے مولا علی کی طاقت اور پاور، یہ ہے مولا علی کی طاقت اور پاور۔ اور جب مکہ فتح ہوا، حضور علیہ السلام نے کہا علی میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے، او جڑا سارے سب تو اتے رہے انہوں نے آپ کے تھلے مار۔ حضرت علی نے کہا حضور آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں۔ اب کچھ لوگ یہ روایت بیان کرتے ہیں، میں اس کی تحقیق و تردید میں نہیں جاتا، سرکار نے فرمایا کہ علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، میں اس کی بات میں نہیں جاتا، لیکن جو میں سبق سنانے چاہتا ہوں نا وہ بھی شیخ محقق نے لکھا ہے، اب وہ سنیں گے چاسنی چاسن بھی چاس آئے گی۔ وجہ یہ نہ تھی، وہ کہتے ہیں ہم اس میں نہیں پڑھتے، وجہ کچھ اور تھی۔ وجہ کیا تھی؟ اگر علی کے کندھوں پر سوار ہوتے نبی، علی کے کندھوں پر سوار ہوتے نبی پاک، علی کے کندھوں پر نبی پاک سوار ہوتے، سوار ہو کر اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر ان بتوں کو نیچے گراتے، بات سمجھنا، اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر نیچے گراتے۔ قرآن کہتا ہے بت ہیں جہنم کا ایندھن، بت ہیں جہنم کا ایندھن۔ نبی پہ کندھوں پر سوار ہو، علی کے کندھوں پر سوار ہوتے نبی، اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر نیچے گراتے۔ قرآن کہتا ہے بت ہیں جہنم کا ایندھن۔ اب اگلا جملہ اس پر بے قدری نہ کرنا، یہ جملہ بڑا وزنی ہے، وہ لچھے دار ہو یا نہ ہو۔ شیخ محقق کہتے ہیں بات یہ نہ تھی کہ علی نبوت کا بوجھ نہ اٹھا سکتے، بات یہ تھی بت ہیں جہنم کا ایندھن۔ علی کے کندھوں پر نبی سوار ہوتے، اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر نیچے گراتے، اوے لگن نبی دے ہاتھ جامن جہنم۔ آیا نا آیا
فرمایا کہ لگن نبی دے ہاتھ، کیونکہ ہمارے سامنے شیخ محقق نے حدیث کوٹ کی ہے، فرمایا حدیث ہے سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا روٹیاں پکا رہی تھی، سرکار جلوہ گر ہوئے، فرمایا بیٹی ایک روٹی میں بھی پکاتا ہوں، سرکار نے روٹی لگائی تنور میں، تھوڑی دیر کے بعد سیدہ حاضر ہوئی، بابا جانی ساری روٹیاں پک گئی ہیں، جو آپ نے لگائی وہ کچی کے کچی ہے، میرے پیر علی کے مولا نے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی جس چیز کو تیرے بابے کے ہاتھ لگ جائیں اس کو تو جہنم کی آگ اثر نہیں کرتی، یہ تو دنیا کی آگ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر علی کے کندھوں پر نبی سوار ہوتے لگن، اور یہیں پر پھر مفتی احمد یار خانی میں گفتگو ختم ہو گئی، یہ بات مکمل کر کے مفتی احمد یار خانی نے کہا عقل کے اندر کبھی گھر کے کونے کے اندر بیٹھ کر اتنا سوچنا، کہتے ہیں بڑے سے بڑا گنہگار بھی ہو حج و عمرہ کرنے کے لیے جائے، جب پہلی نظر کعبے پہ پڑتی ہے تو کہتے ہیں واپس ایسے آتا ہے، حدیث پاک ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی آیا ہے، یعنی اس کو گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کعبے پر نظر پڑے یعنی بڑے سے بڑا گنہگار بھی ہو اس کو پاک کعبہ کرتا ہے، بڑے سے بڑا گنہگار بھی ہو اس کو پاک کعبہ کرتا ہے، بڑے سے بڑا گنہگار بھی ہو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی علیہ رحمہ نے کہا یہ عشق والوں کی نظر جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کبھی گھر کے کونے کے اندر بیٹھ کر شعیب صاحب مفتی صاحب کہتے ہیں اتنا سوچنا ہر ایک کو پاک کعبہ کرتا ہے، کعبے کو پاک کس نے کیا ہے؟ بھئی یہ سوچنا کعبے کو پاک کس نے، اور 360 وستے آن فرمایا کہ کعبے کو کس نے پاک کیا؟ مفتی صاحب کہتے ہیں گھر کے کونے کے اندر بیٹھ کر سوچنا اور یہی نتیجہ نکلے گا، کعبے کو پاک یا نبی نے کیا ہے یا علی نے کیا ہے؟ فرمایا کہ کعبے کو پاک یا نبی نے کیا یا علی نے کیا۔ اس لیے سرکار نے فرمایا ذکر علی جن عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ آج ہم نے چند گھڑیاں مولا علی کا ذکر کر کے عبادت کی ہے۔ دوران گفتگو صاحباً خاتان میری زبان سے غلط جملہ نکلا ہو میں اپنے رب سے معافی کا طلبگار ہوں، جو جملہ رب رسول کی بارگاہ میں قبول ہو جائے میرے لیے اور آپ کے لیے نجات اور شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ یار زندہ صحبت باقی فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے، وما علیہ الا البلاغ۔